حسن صاحب، گزشتہ ہفتے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کیے گئے میزائل حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کر دیے گئے. کیا کہیں گے اس شہادت پہ؟ میں نے کیا کہنا ہے، پورا عالم اسلام کیا کہہ رہا ہے. دوسری بڑی آبادی ہے کرۂ ارض پہ مسلمانوں کی، تو ان میں مومن کتنے ہیں میں نہیں جانتا. تو میں نے کیا کہنا ہے اس پہ. ایک شعر یاد آیا ہے، وہ سن لو. پتھر کی طرح میں نے تیرا سوگ منایا، دامن نہ کیا چاک کبھی بال نہ کھولے. بس یہی کہنا ہے. دیکھو، ایران کے سپریم لیڈر کو کہا گیا، دیکھو ذرا فرق دیکھو کہ بھئی آپ بنکر میں چلے جائیں. ظاہر ہے وہاں بندہ بہت محفوظ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ کیا باقی سارے 9 کروڑ ایرانی بنکرز میں جا سکیں گے؟ ظاہر ہے وہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر میں اپنے عوام کے ساتھ جیوں اور مروں گا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. باقی یہ سارے ڈھونگ ڈرامے ہیں. دیکھو، لیڈر عوام میں سے ہوتا ہے اور عوام ہی ہوتا ہے. ہماری طرح کے لیڈر نہیں ہوتے. یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کے پروٹوکول سیکیورٹیز ساری ختم نہیں ہوتے، جو جائیدادیں بار، اولادیں بار، کمائیاں بار، اور کوئی پروپورشن نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا. حضور کا دیکھو یار، سبحان اللہ، ہمیں منافقت کی سزا مل رہی ہے. آپ یقین کرو، کافر کا بھی اللہ پیٹ بھرتا ہے، اس کو بھی آکسیجن بھرنا، اس کی آکسیجن روک دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. پانی اس کے اندر نہ جائے، ایک گھونٹ کافر پانی کا لے اور وہ برف بن جائے، وہ سنگ تو نہ اترے. ہمیں سزا مل رہی ہے منافقت کی. فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا امیر سردار اس کا خادم ہوتا ہے. یہ چیک کریں سارے. تو ہمارے ہاں تو جنہیں پبلک سرونٹ کہتے ہیں وہ نمرود فرعون شداد بنے ہوئے ہیں. تو جو حکمران، پھر حکمران خاندان تے پختو. دیکھو، آیت اللہ کی خواہش تھی، شہید ہونے کی. اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی. اور بڑا خوبصورت مصرع ہے، فیض صاحب کا شعر ہے بلکہ. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. دیکھو بات سنو، اگر ٹیپو سرنڈر کر گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ٹیپو سے لے کے سلطان ٹیپو سے لے کے آج تک اربوں انسان مر گئے ہوں گے. ٹیپو دوسرا کوئی نہیں، بس وجہ مرگ اور جگہ مرگ. کہاں مرے اور وجہ کیا تھی، یہ بڑا فیصلہ کن ہوتا ہے. بہرحال آگے چلو. بے شک حسن صاحب، آپ نے وہ وائرل ویڈیو تو یقیناً دیکھی ہوگی جس میں ایک ایرانی بچہ کہتا ہے کہ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ ایرانی بچہ ایک سربراہ کے گھر میں، جو سیاسی اور روحانی دونوں، ایک چھوٹا سا بچہ کیسے چلا گیا؟ اچھا، عزیز و اقارب فیملی بیٹھی ہوتی، دوست احباب کا بچہ ہوتا. میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اپنے ریسرچر کو سمجھاؤ، بات مکمل کرے. یہ بچہ میرا خیال ہے ان کے خاندان کا کوئی، ان کا کوئی عزیز تھا. میں نے دیکھا ہے جس پیار سے وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم 90 سال کے ہو، پھر شہید ہو رہے ہیں، پڑھو لکھو فلانا ٹمکانا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کوئی بچہ ہی نہیں تھا. میرا نہیں خیال، ان کی فیملی کا کوئی ہوگا، مجھے نہیں پتا. لیکن اٹ واز یور جاب. یہ فاروق صاحب کا کام تھا پتا کرتے کہ کون ہے. چونکہ جو میں نے دیکھا اور سنا ہے وہ ان میں کوئی رشتہ بتایا گیا ان کا. بٹ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. لیڈر کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں اگر لیڈر بدبخت نہ ہو. اچھا، کسی سیانے کو چاہیے ٹرمپ کو یہ ویڈیو دکھائے. یہ بڑی سے بڑی بریفنگ پہ بھاری ہوگی. یہ بریفنگز کی ماں ہے یہ ویڈیو. وہ جو ہے نا ٹیپو سلطان کا شیر کی ایک دن کی زندگی، یہ مائنڈ سیٹ ہے. کتنا مطمئن تھا وہ آدمی. اور بات سنو، کمال کی بات، اس بندے کو کہا گیا کہ آپ وہ چلے جائیں اس میں، کیا کہتے ہیں اس کو، بنکرز وغیرہ میں. کیا کہا اس آدمی نے؟ اس نے کہا یہ کروڑوں جو ہیں وہ سارے یہ بنکرز میں چلے جائیں گے، سارے یہ بھی چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں،
انہوں نے کہا پھر میں ان کے ساتھ ہی جیوں مروں گا. یہ تھے. ہائے ہائے کی کری جا رہے ہیں, کدی لندن جا رہے ہیں تو کدی جدے جا رہے ہیں. اچھا, اور آخری بات سنو, بہت پتے کی ہے. پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے چیڑا. چیڑا وہ مار کھاتا ہے, جو تگڑا ہے وہ مارتے مارتے خود مرنے والا ہو جاتا ہے. پنجابی چنو کہتے چیڑا. اب وہ میں پوری طرح آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کو بہت طاقتور آدمی ہے, کمزور کے ساتھ اس نے کمزور نے ہمیں گالی دے دی, وہ تھپڑ مکے ٹھڈے, وہ پھر گالیاں دے رہا ہے, چل تیری ایسی تیسی فلانا. وہ پھر مارتا ہے, وہ پھر گرتا ہے, پھر اس کا بلیڈنگ ایک اور جگہ سے ہوتی ہے, پھر وہ کہتا ہے تیری ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو یاد آتا ہے میں تے پیو دے جنازے تے جانا ہے, یا میں تے فلان جا, وہ ہاتھ سے جوڑ دیندا بلا کر کو میرے مگروں لے جا. ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو چیڑا کہتے ہیں. تو چیڑیاں نواب پہ گیا ہے, یہ یاد رکھنا ہے. اور وہ کوئی شودے نہیں, وہ 200-250 سال پہلے ایجاد ہوئے ہوں, ہزاروں سال کی تاریخ ہے. وہ دیکھو مار مار کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے, دشمن مار مار کے تھک جاتا ہے, اور جس کو مار رہا ہوتا ہے وہ اس کو تھکا تھکا کے مار دیتا ہے. ڈپینڈس قوموں کی قسمیں ہوتی ہیں. چلو 13 رمضان المبارک بروز سوموار کی نیوز ہیڈ لائن کے مطابق ڈاکو رمضان میں بھی باز نہ آئے. لاہور میں 10 وارداتوں میں لاکھوں روپے نقدی, موبائل فونز اور موٹر گاڑیاں لے اڑے. جبکہ ایک اور خبر کے مطابق ڈسکا میں چور نئی نویلی دلہنوں کے لیے لایا گیا 1 ماہ کا راشن لے اڑے. رمضان سے قبل دونوں دلہا سلامیوں سے ملنے والے پیسوں سے راشن لے کر آئے تھے. تیسری خبر, فروری میں مہنگائی 16 ماہ کی بلند ترین سطح 7% تک پہنچ گئی. 3 خبریں 3 تبصرے. 3 خبریں 3, وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں تو سنا تھا. پنجاب میں بھی آج کل وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں بہت مشہور, پاکستان کا نمبر 1 ویکلی ہے. میں بھی اس کے لیے کالم لکھا کرتا تھا ایک زمانے میں. 3 عورتیں 3 کہانیاں. اچھا, اب تم نے نکالا ہے 3 خبریں 3 کہانیاں. بونگی ماری یہ مریم آپ نے بیٹا کہ آپ بھی رمضان میں پروگرام کرے جا رہے ہو, میرا بھی دماغ کھا جا رہے ہو, میں بھی کری جا رہا ہوں. سحری افطاری بھی کرتے ہیں. بھئی معمولات میں کیا ہے, باہر ٹریفک بھی چل رہی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو ڈاکہ بھی ایک پیشہ ہے, تو پیشہ ور اپنا کام نہیں کرتے. ہم پروفیشنلز ہیں, ہم کر رہے ہیں نا. بتاؤ نا. لیکن حسن صاحب اس میں کہ تقدس کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا. اور یار تقدس کا خور کون کردا ہے؟ انہوں نے لوٹ مار بند کرتی ہے. 1 مہینہ رمضان چ نہ کوئی کمیشن, نہ کوئی کک بیک, نہ کوئی حرام. بتاؤ مجھے تقدس. بھئی ہم کیوں نہیں تقدس کا احترام کر رہے ہیں؟ میرا پیشہ ہے نا ہمارا. اٹس آ پروفیشن, اٹس آ جاب. ٹھیک, ان کا وہ پیشہ ہے. تقدس اس میں کہاں سے آ گیا؟ یہ پیشہ ور ہیں, یہ کمیشن کھانے والے, اربوں خربوں کک بیک کھانے والے, یہ پروفیشنلز ہیں. انہوں نے جو کرنا ہے کرنا ہے. اچھا, بجلی پہلے چوتھی خوشخبری مجھ سے سن لو کہ پھر پیٹ بھر کے تبصرے کرنا. افطاری سے پہلے تبصروں سے پیٹ بھرو. اچھا, بجلی فی یونٹ 1 روپے 63 پیسے مہنگی, صارفین پہ 15 ارب سے زائد کا بوجھ. آہا ہا ہا. اور اب تینوں خبریں جو آپ کی ہیں نا, گن پوائنٹ پہ لوٹا. اچھا, تاجر لوٹ رہا ہے نا تکڑی سے, بٹے کم بدن کے یا جو بھی وہ ڈنڈی مار. تو ڈکیتی کی یہ بھی قسمیں ہی ہے نا, یہ بھی ڈکیتی ہے. تاجر سیانے ہیں, ڈاکو احمق ہیں. بہت سے ڈاکو رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ ڈاکو نہیں ہیں. یہ سب ڈاکے کی ہی قسمیں. یہ کمیشن, کک بیک, حرام, فلانا, جائیدادیں اور فلانا, آؤٹ آف پروپورشن, یہ سارا یہ سب کچھ ڈکیتی ہے. اس کے چہرے مختلف ہیں.
اربوں انسان ہیں قرۂ ارض پہ, شکلیں نہیں ملتی, فنگر پرنٹس نہیں ملتے, یہ جو ساکٹ, یہ آئی بالز وغیرہ, یہ نہیں ملتے, شکلیں نہیں ملتی. تو لیکن ہے تو انسان, تو ڈاکو ہے, ٹھگ ہے, جیب کترا ہے, لیکن پروفیشن ایک کم تولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, تو سارا ایک ہی بات ہے. تو ڈاکوؤں کی ایک ایلیٹ قسم ہوتی ہے, جو ایلیٹ ڈاکو ہوتے ہیں, وہ ان کو گن کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ رات کے اندھیرے کی, نہ فلانا نہ ٹمکانا, وہ پھر ایسی واردات ڈالتے ہیں کہ بس کتابوں میں تم مل جاتی ہے. تو یہاں یہ جو آپ بات جس چیز کی کر رہے ہیں وہ تو شبانہ روز ہو رہی ہے, مصنوعی قلت, مصنوعی فلانا. اچھا بات سن رہا ہوں, مصنوعی انصاف, مطلب یہ کیا ہے؟ شبانہ روز, اراؤنڈ دا کلاک. مجھے آتا نہیں, ورنہ میں بھی کام نہ کرتا. میں نے پوری زندگی میں نے بھاڑ میں جائے یار, کو کام آیا ہی نہیں. اکنامکس پڑھی, میں نے کہا یار یہ بڑا پکا کام ہے, لکھنے پڑھنے کا سادہ جا کام ہے, وہ کرنے بس. مجھے آتا تو میں کام نہ کروں, سچی بات ہے, مجھے کام نہیں آتا, ورنہ میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤں. کہتے ہیں نا لاندا ہے تے کھاندا بھی ہے, بھائی ظاہر ہے تو میں بھی کتے لاندا تے پھر وچوں کھاندا, میں وہ کام ہی نہیں کیتا. بہت چھوٹی سی عمر میں 18ویں گریڈ سے ریزائن کر کے میں نے کہا یار یہ لعنت ہے. پروونشل کوآرڈینیشن بڑا امپورٹنٹ محکمہ اسلام آباد میں, جہانگیر خان سیکرٹری تھے, شامل خان نے ٹی وی کے ایکٹر, جی میرے دو بیٹوں کی طرح, ان کے والد 96 کے ہیرو. آسک ہم 3 سال, میں نے کہا لعنت بھیجو, تو گندا کام.